اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستوں، جمعے کی نماز کے لیے نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. نماز سے پہلے کچھ دیر دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک صحیح بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں دوستوں، اس سے پہلے کہ کچھ دین کی بات سنائی جائے، کچھ دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنا تعلق اللہ سے لگائیں، اپنے گناہوں کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. اے اللہ، بہت نافرمانیاں ہوئی، بہت گناہ ہوئے ہیں. پیارے اللہ، بہت شرمندہ ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. پیارے اللہ، آج کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کا مقام بیان فرمایا. اب تک کئی جمعوں سے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اہم واقعات، حضور پاک علیہ السلام کے دل کی تڑپ آپ کو سنائی دی. کیسا بے چین دل تھا حضور پاک علیہ السلام کا کہ آپ کبھی چین سے نہیں رہے، امت کے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ایک تڑپتا ہوا دل پیدا کر کے زندگی گزاریں. اس دل میں امت کی تڑپ ہو، خاندان کی فکر ہو، رشتہ داروں کی فکر ہو، اپنی فکر ہو، موت کی فکر ہو، موت کے بعد والی زندگی کی فکر ہو، آنے والے حالات، دشمنوں کی طرف سے پیدا کرنے والے فتنوں کے مقابلے کی فکر ہو.
تڑپتا ہوا دل ہمارے اندر. اور یہ سب کوئی نیا کام نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کر کے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اس دنیا میں چین کی نیند سونے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم بے چینی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے, اپنی اور امت اور انسانیت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے, تو اللہ پاک مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اللہ اس زندگی میں قبر میں چین سکون کی نیند عطا فرمائے. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی, غریبی ہے تو ختم ہو جائے گی, مال آیا تو ختم ہو جائے گی, پیدل ہے تو ختم ہو جائے گی, گاڑیاں ہیں تو ختم ہو جائے گی, بیمار ہیں تو ختم ہو جائے گی, ڈاکٹر بھی آپ ہیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بیمار مرتے ہیں ڈاکٹر نہیں مرتے, ایسا کچھ ہے کیا؟ ڈاکٹر بھی مرتے ہیں. غریب مرتے ہیں مالدار نہیں مرتے, ایسا بھی نہیں ہے, مالدار بھی مرتے ہیں. کالے مر جاتے ہیں گورے دنیا میں زندہ رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, کالے بھی مرتے ہیں گورے بھی مرتے ہیں. لمبے مر جاتے ہیں گڈے لوگ دنیا میں زندہ رہ جاتے ہیں, ایسے بھی نہیں ہے. جو آیا ہے جانا ہے, اور یہ زندگی کیسے ہی گزر جائے اس کے بعد والی زندگی کی فکر کر کے جانا ہے. یہ تو زندگی ہمیں تیاری کے لیے دی گئی کہ مرنے کے بعد والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ہماری وہ زندگی کامیاب ہو جائے. اس فکر کو سکھانے کے لیے, اس فکر کو ہمارے اندر بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. جتنے نبی آئے سب چلے گئے, کوئی بھی نہیں بچا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے افضل, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. سب کو جانا ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقام کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے, ہمیں کس کی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہیے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ باتیں میں پچھلے جمعے کو بھی سنانا چاہتا تھا, وقت ختم ہو. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں حضور پاک علیہ السلام نے امت کو رہنمائی دی ہے, امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. اور دنیا میں حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ دوسری قومیں تو اپنے طریقے پر جم رہی ہے, مسلمان اپنے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے. مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ میرا طریقہ اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, مجھے زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے, پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو. ہم پابند ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, آپ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, مرنے کے بعد اللہ کی رضا چاہتے ہو, مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. برتھڈے ہو رہی ہے, ہمارے بچے بھی جا کر کیک کاٹ رہے ہیں. عیسائی اسکولوں میں, عیسائی مشنری کے اسکولوں میں اس قسم کا ماحول بنایا گیا جس سے عیسائیوں کے کام ہمارے بچوں کی زندگی میں آ جائے. چنانچہ کرسمس کے موقع پر باضابطہ جو کانوینٹ اسکولز ہیں ان میں بیانات ہوتے ہیں عیسائیوں کے, اور عیسائیت کا پرچار ہوتا ہے,
اور جو ہے عیسائی مذہب کو ماننے والے آ کر تقریریں کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدے ہمارے بچوں کو سنائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو صحیح باتیں معلوم نہیں ہے. جب غلط باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. کرسمس کے موقع پر کیک کاٹے جاتے ہیں, ناچ گانے کا انتظام ہوتا ہے, اور ہمارے بچے ان کاموں کو اپنا طریقہ سمجھ رہے ہیں. اب تک یہ برتھ ڈے اور تاریخ پیدائش کا بنانا یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا. اب مسلمانوں میں یہ طریقہ ایسا آ گیا, نماز نہیں پڑھ رہا, رمضان آئے تو روزے نہیں رکھ رہا, برتھ ڈے بنایا جا رہا. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہمارے جاتے ہیں تو وہ چونکہ ان کی کلاس میں کبھی کوئی سہیلی کبھی کوئی دوست ان کا برتھ ڈے کے موقع پر چاکلیٹ کا پیکٹ لاتا ہے, ہمارے ماں باپ بھی دلا رہے ہیں بیٹا آپ کی برتھ ڈے ہے چاکلیٹ لے کر جاؤ اور پوری کلاس کے بچوں کو دو. یہ غلط طریقہ ہے, ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں. کیک کاٹے جا رہے ہیں اور معاملہ یہیں تک نہیں ہے. اب تو برائیاں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں. برے طریقے ہمارے بچے اختیار کر رہے ہیں, غیروں کی نقل کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے, اور ہمارے بچے غیروں کے طریقے میں غیروں سے آگے نکل رہے ہیں. ہمارے محلوں میں چوراہوں پر گیسٹ ہاؤسوں کے اندر باول صاحب کی پہاڑی کے آگے کوئی ایک گیسٹ ہاؤس ہے, مجھے معلوم ہوا کہ وہ برتھ ڈے پارٹی کا جو ہے وہ کمیونٹی ہال ہے, کوئی برتھ ڈے پارٹی, یعنی آبادی سے باہر ناچو گاؤ بےہودگیاں کرو, میوزک بجاؤ, اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کرو, وہاں پر آ کر آپ کے لیے وہاں پر زبردست آفر ہے. ہمارے لوگ جا رہے ہیں, ایک ایک برتھ ڈے پر لاکھوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے, اور وہ جو کیک کاٹے جا رہے ہیں, پہلے کیک کاٹ کر کھاتے تھے, اب کیک کاٹ کر منہوں پہ بن لے رہے, کیک کی کریموں سے منہ بنا جا رہا ہے, بالوں کو گندا کیا جا رہا ہے, ایک بےہودگی اور تماشا کیا جا رہا ہے. کرنے والے ہمارے بچے. یہ ہمارا طریقہ, ہمارا طریقہ نہیں, ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے, اور ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے. انہیں بتانا پڑے گا یہ غیروں کا طریقہ ہے, عیسائیوں کا طریقہ ہے. اسی طرح نئے سال کا جو جشن منایا گیا ہمارے شہر میں, ہماری ریاست میں, ہمارے ملک میں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے مولانا, نیو ایئر کا جو جشن ہے وہ پوری دنیا میں سب سے خطرناک دبئی میں منایا جاتا ہے, دبئی کے سمندر میں منایا جاتا ہے. دبئی مسلمانوں کا ملک ہے, اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, میں نے واٹس ایپ پر یہ نیوز پڑھی کہ باضابطہ سعودی حکومت نے اس مرتبہ کرسمس کا باضابطہ کرسمس تہوار کی اجازت دی ہے, اور پورے ملک میں جو ہے وہ غیروں کا اور عیسائیوں کا تہوار منایا گیا ہے, مسلمانوں نے بھی بنایا. یعنی اب یہ برائیاں مکے اور مدینے تک پہنچ رہی. یہ قیامت کی نشانی ہے دوستو کہ برائیوں سے اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. آپ کو میں ایک حدیث سناؤں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کوئی آدمی جس کسی کی نقل اختیار کرے گا, ایکٹنگ کرے گا, نقل کرے گا, اس کے جیسا طریقہ اختیار کرے گا, وہ انہی میں سے ہو جائے, وہ انہی میں سے ہو جائے. کیا وجہ ہے آپ کو غیروں کا طریقہ پسند آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں باطل نے, دشمن نے
عیسائیت نے، یہودیت نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور ہمارا ایمان دل سے رخصت ہو رہا۔ بڑی عجیب بات حضرت مولانا عبید الرحمان اطہر صاحب نے پچھلے جمعے کو کہی اپنے مصلیوں سے، میں وہ باتیں نقل کر دینا چاہتا ہوں، بڑوں کی باتیں، شاید کچھ ہماری زندگی صحیح ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے گھر پہ داڑھی والے کا رشتہ آیا تو ہماری بیٹی کہتی تھی داڑھی والے سے شادی نہیں کرتی۔ یہ بات عام تھی نا ہمارے معاشرے میں، نظام آباد میں بھی ہے، ہزاروں کیسا ہیں۔ شادی کا موقع آیا، ہمارے دعوت کے ساتھی، ہمارے دعوت کے وہ بچے جو سالوں سے جماعت میں لگے ہوئے تھے، اتنے حالات ان کے اوپر آئے، داڑھی کی وجہ سے اتنا ان کا فوٹو ریجیکٹ کیا گیا کہ بچے مجبور ہو کے شیونگ بنا کے دوسرا نیا فوٹو بھیجائے لڑکی والوں کے پاس کہ صاحب بچہ داڑھی والا نہیں ہے، اب تو بھی اپنی بچی نہیں۔ ہزاروں واقعات ہمارے محلے، ہمارے شہر کے، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا تھا؟ داڑھی ہے شادی نہیں کرتے۔ لڑکی بھی بولتی تھی، ماں بھی بولتی تھی، پھپھوا نانی ماں بھی بولتے تھے اتنی اچھی بچی رکھ لے کے داڑھی والے کو دے دے گی، دنیا کی پڑھی لکھی ہے اپنی بچی، پیسہ دے دے داڑھی والے کو۔ یہ باتیں ہوتی تھی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ہم نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی اور ہم یہ سمجھے کہ خالی داڑھی کا معاملہ ہے۔ اب حالات ایسے ہیں، اب ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اب میں ایمان والے سے بھی شادی نہیں کروں گی، غیر کے ساتھ جاؤں گی۔ حالات ایسے ہو رہے کہ نہیں ہو؟ کون سا ایسا باپ ہے جس نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو ناراضگی کا اظہار کیا ہو؟ خبردار، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اگر تو یہ بات کہے گی مجھے برداشت نہیں ہے۔ کوئی باپ سب مل کے وہ باتوں میں ہو ملائے، بچیوں کو بگاڑتے رہے اور کفر دل میں گھستا رہا۔ ہم نے فکر نہیں کی۔ آج حالات ایسے، آج ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہے کہ میں ایمان والے سے بھی شادی نہیں کروں گی، مسلمان کے ساتھ بہت غلیظ رہتا ہوں، میں غیر کے ساتھ جاؤں گی۔ عیسائیوں کے ساتھ ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، کافروں کے ساتھ ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں۔ عزیزوں دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، حالات کو سنبھالا جائے، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے بچوں کے دل میں اسلام اور ایمان کی عظمت پیدا کرو اور کفر سے نفرت پیدا کرو اپنے بچوں کے دل میں۔ ایمان بناؤ اور کفر کی نفرت پیدا کرو۔ یہ جو داڑھی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹیاں کہتی نہیں داڑھی والوں سے نہیں کریں گے، ہمارے ماں باپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ داڑھی کٹا ہوا لڑکا ہمارے ماں باپ تلاش کرتے رہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ایمان والا بھی نہیں چلے گا، اب کہاں جاؤ گے؟ اب کیا کرو گے؟ اور اگر تمہاری بیٹی مرتد ہو کر غیر کے ساتھ جا رہی ہے، جامع لے کر اللہ کے پاس جاؤ۔ کیا کہو گی اللہ سے؟ اللہ میں دکان میں ٹینشنوں میں تھا، میں کاروبار میں مصروف تھا، میں سوسائٹی میں بڑے گاڑیاں خریدنے میں پریشان تھا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہائی فائی بتانے میں پریشان تھا، اپنی اولاد کی فکر نہیں کر سکا، اور تیری اولاد تیرا دین چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ چلا۔ عزیزوں دوستوں، یہ دروازے، یہ برتھ ڈے دروازہ ہے، یہ نیو ایئر دروازہ ہے، باطل کا ہمارے گھروں میں گھسنے کا دروازہ ہے۔ عیسائیوں کا سال شروع ہوا تھا، وہ ناچ رہے تھے، ناچنے دینا تھا، ہم کو ناچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی ماں باپ نے اس بات کی فکر نہیں کی، کسی ماں باپ نے اپنے بچے کی فکر نہیں کی نیو ایئر کے دن بچہ کہاں ہے، دوستوں کے ساتھ کہاں پھر رہا، بڑا یہ جو ہے پورا غیر ضروری کیکا کاٹنے میں، یہ الٹے سیدھے گانے بجانے میں، ناچنے میں کودنے میں پھر رہا، دوستوں کے ساتھ بائیکاں لے کے پھر رہا، کیا کر رہا؟ کسی باپ نے فکر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے ہماری قوم کے بچوں نے بھی خوب نیو ایئر بنائے، خوب نیو ایئر۔ والد صاحب چین کی نیند سوتے رہے، بیٹا ایمان کا سودا کرتا۔ میرے عزیزوں، اللہ کو جواب دینا۔ میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قوم کی نقل کرے تو اللہ اس میں گردندہ بول رہے، یا تو رات بھر ناچ رہے ہیں ان کی نقل میں،
غیروں کی نقل میں رات بھر ناچ رہے، کہاں ایمان باقی ہے؟ ہمارا چہرہ غیروں کی طرح، ہماری بیٹیاں چاہتی ہیں جس سے شادی ہو اس کا چہرہ اسلام کے اور حضور پاک علیہ السلام کے دشمن کے چہرے کے ویسا ہونا، نبی کے چہرے کے جیسا چہرہ ہماری بیٹی کو پسند ہے۔ یہ باتیں، یہ کام میرے دوستوں، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ اگر ان کا صفایا نہیں کیا گیا، اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پھر ہماری اولادیں دین سے غافل ہو جائیں گی، دین چھوڑ۔ حالات بہت بد سے، حالات بد سے بدتر ہیں۔ لوگ پورا گھر اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر رہا ہے۔ کہیں گاؤں کے گاؤں یہودی اور عیسائی ہو رہے ہیں، اور کہیں گاؤں کے گاؤں قادیانی ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، کفر کی نفرت رہنا دل میں، کافر سے نفرت مت کرو، کافر سے محبت کرو، کوشش کرو اس بات کی کہ یہ اللہ کا بندہ بھٹک گیا، کفر کے راستے پر آ گیا، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اس کا سر غیر اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اسے پکڑ کے اللہ کے گھر میں لاؤ اور اللہ کے گھر میں سجدہ کراؤ۔ کفر سے نفرت، کفر سے اگر نفرت نہیں ہوگی تو پھر کفر ہمارے دل میں شیطان لا کے ڈال دے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم تو خوش رہیں گے کہ صاحب ہمارا نام سمیع اللہ ہے، ہمارا نام عبد اللہ۔ عزیزوں دوستوں، نئے سال کے موقع پر خاص طور پر یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے غیروں کے کام ہمارے کرنے کے نہیں، ہم ہمارے کام کرنا۔ ہمارا کام ہے نبی کی اطاعت کرنا، ہمارا کام ہے نبی کے جیسے کپڑے پہننا، ہمارا کام ہے نبی کے جیسا چہرہ رکھنا، ہمارا کام ہے نبی کی طرح نماز پڑھنا، ہمارا کام ہے نبی کی طرح غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کی ہمدردی کرنا، ہمارا کام ہے جیسے ہمارے نبی بڑوں کا ادب کرتے تھے بڑوں کا ادب کرنا، ہمارا کام ہے ہمارے نبی جیسے ماں باپ کی خدمت کا حکم دے کر دنیا سے گئے ماں باپ کی خدمت کرنا، جیسے ہمارے نبی نے کم سے کم میں زندگی گزاری ہے، بھوکے رہے، فاقے برداشت کیے، غلط نوالا منہ میں نہیں ڈالا۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن غلط نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، اپنے باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، کچھ بھی لاؤ کہاں سے بھی لاؤ، ہمارے کو ہمارے خواہشات پورے کرو۔ یہ مسلمانوں کا مزاج۔ عزیزوں دوستوں، ہر موقع پر باطل نے ماحول ایسا بنا دیا، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا، ہمارے بچے اس معاشرے کا شکار ہو گئے، اس معاشرے کا شکار۔ اب تو نیا سال بنانا کوئی بری بات بھی نہیں سمجھا جاتا، کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ سب بڑے بڑے شہروں میں خود مسلمان بھی اپنی اپنی گاڑیاں لے کر نکلتے کہ تھوڑا سا نیو ایئر ہے، انجوائے کر کے آئیں گے۔ انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہے وہ۔ نیو ایئر کے دن اللہ کی زمین پر جتنا گناہ ہو رہا ہے، اگر خدا کو جلال آ جائے تو اللہ اس زمین کو پلٹ کے پھر اس زمین کو پلٹ۔ ہمارے پاس قرآن فجر میں قرآن کی تفسیر میں پرانی قوموں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اتنے خطرناک نہیں ہے وہ حالات بھی، جن قوموں پر عذاب آیا ہے اتنے خطرناک حالات نہیں ہے جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کر لی تھی، اے اللہ میری امت پر رحم کرنا اور میری امت کے اوپر اے اللہ کسی قسم کا عذاب مت بھیجنا۔ حضور کی دعائیں ہیں، آج ہم سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ یہ تو کامات ہے جو اللہ کا عذاب آتا ہے آسمان سے، یہی کامات ہے، پورے الٹے کامات، میوزک، ناچ گانا، زنا، یہی کامات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کو الٹ کے پٹک دیا۔ سارے کام ہمارے معاشرے میں۔ دوستو، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہمارا کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو ہم خالی مذاق میں غیروں کی نقل کریں اور ہمارا نام اللہ کے پاس غیروں میں لکھ دیا جائے، کافروں اور مشرکوں میں لکھ دیا جائے۔ اسی لیے اپنی بھی فکر کرو،
اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ آنے والا وقت تو اور خطرناک آ رہا ہے، اور خطرناک وقت آ رہا ہے۔ اسی لیے ایمان کی عظمت، ایمان کی چنگاری اپنی اولاد کے دل میں جلا کے رکھو۔ بہت حالات خراب، لوگ ذرا سی وجہ سے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، ذرا سی آزمائش آ گئی، ذرا سے حالات آ گئے، چھوڑ دے رہی ایسے حالات۔ حالانکہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھرے ہوئے کہ نبی اللہ کا خاص بندہ ہوتا تھا، اس کے باوجود اللہ نے نبیوں کو آزمایا، نبیوں کو آزمایا۔ حضور پاک علیہ السلام سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے دنیا میں اللہ کے پاس۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی آزمایا، نبی کو اولاد دیے، بیٹا دیے، اللہ لے لیے، نبی کو بچپن میں یتیم کر دیے، دادا تھوڑا اچھا محبت سے رکھ رہے تھے تو اللہ دادا کو بلا لیے، والدہ ذرا اچھا دیکھ رہے تھے، والدہ کو بلا لیے۔ نبی بنایا گیا تو سارا خاندان دشمن بن گیا، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ تمام تکلیفیں اٹھائیں ہمارے لیے اٹھائیں، اور ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ دیکھو یہ مبارک دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، یہ مبارک دین میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جو موجود ہے ان کا کام ہے کہ جو موجود نہیں ہے وہاں تک پہنچا دیں۔ اسی لیے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہم نے اپنے آنے والی نسل کی فکر نہیں کی اور ان تک ہم نے صحیح دین نہیں پہنچایا، ان کے دلوں میں دین کی محبت، اللہ کی محبت، کفر کی نفرت نہیں پیدا کی، تو پھر وہی ہوگا جو اور مقامات پر ہو رہا ہے کہ پورا گاؤں پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ابھی ختم نبوت کا پروگرام ہوا، اس میں حضرت مولانا ارشد صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آندھرا کا ایک ضلع ایسا ہے جہاں 15,000 مسلمان پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، 15,000 مسلمان۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، یہ برتھ ڈے ہیں، یہ نیو ایئر ہے، فلاں ہے، یہ سیڑھیاں ہیں کفر تک جانے کی۔ شیطان اس دروازے سے ہمارے بچوں کو لے جا کر کفر کی سیڑھی پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے عزیزوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعے کے موقع پر اللہ ہمیں جمع ہونے کا موقع دیتے ہیں تو کچھ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ فکریں دلائی جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے سے محبت عطا فرمائے، غیروں کے طریقے کی نفرت اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ ہمیں میدان حشر میں نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔